أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 76 اور 77 کی تلاوت کی ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہے ہیں افا تطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہے ہیں کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ ان سب باتوں کے باوجود یہودی تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا رہا ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتا ہے۔ خداوند کریم اس آیت میں مخاطب ہے مسلمانوں سے اور یہودیوں کی جو سرشت ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے پیچھے یہودیوں پہ جتنے انعامات کیے ان کا ذکر کیا اور پھر ان یہودیوں کی بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر کیا۔ خداوند متعال نے کتنے ان پہ انعامات کیے، اگر آپ دیکھیں عالمین پر فضیلت دی، آل فرعون سے نجات بخشی، دریا کو شق کیا وہاں سے نجات عطا کی، پھر اگر آگے بڑھیں تو خداوند متعال نے من و سلوہ نازل کیا، بادل کا سایہ کیا، یہاں تک کہ گناہوں کی بخشش کے لیے باب حتہ بھی عنایت کیا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہر چیز کی نافرمانی کی، اتنی نافرمانی کی کہ یہاں تک کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، اتنی نافرمانی کی جو اتنی لذیذ غذا خداوند متعال کی طرف سے مل رہی تھی، من و سلوہ کا انکار کیا، یعنی اس کے علاوہ کسی اور چیز کو پسند کیا۔ حکم ہوا کہ اس علاقے پہ حملہ کریں، جہاد کریں، جہاد سے انکار کیا، کہا اے موسیٰ ان کے ساتھ تم لڑو یا تمہارا خدا لڑے۔ باب حتہ عنایت کیا گناہوں کی بخشش کے لیے، تو انہوں نے حتہ کو ہنتتن میں بدل دیا، یعنی اتنی نافرمانیاں انہوں نے کی۔ خداوند متعال نے ان پر انعامات کیے اور انہوں نے ہر بات پہ کیا کیا؟ انکار کیا، نافرمانی کی۔ اور خداوند متعال اب مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ اب کیا تم توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی جو ہے تمہارے دین پر آ جائیں گے، یہ ایمان لے آئیں گے تمہارے دین پہ؟ یعنی ایسا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ خداوند متعال فرما رہے ہیں بلکہ ان میں تو ایک ایسا بھی گروہ ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تعریف کر دیتے۔ ایک ہوتا ہے کہ بالکل پتہ کوئی نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ایک ہے کہ حق کا پتہ چل گیا اور باطل کا بھی پتہ چل گیا۔ آپ انسان کے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے حق کا راستہ، اور اسی کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ جن پہ تم توقع رکھے ہوئے ہو کہ یہ ہمارے دین پہ آ جائیں گے، ان میں تو ایسا بھی ہے جو یعنی ان کا ایک مزاج منافقوں جیسا بھی ہے، یعنی کہ وہ انہیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے، وہ اس کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہیں۔ یہاں تک کہ خداوند متعال نے اس میں یہ واضح کر دیا کہ یہودی جو ہے، یقیناً اس میں یہودی کی سرشت بیان کی کہ یہودی ایسے ہی ہے،
کہ یہاں ان میں ایک ایسا گروہ ہے جو جانتا بھی ہے پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اس حق کو جو خدا کی طرف سے نازل ہوا اس کو مٹا کے آگے جا کے پڑھیں گے کہ اپنے مفادات کے لیے وہ اپنی مرضی کی آیتیں لکھ لیتے ہیں۔ تو وہ کیسے؟ اب مفسرین نے یہاں پہ بات کی ہے بھی اگر آپ اپنے دور کے یہودیوں کو دیکھ لیں تو جب خداوند متعال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس قسم کے مزاج کے لوگ ہیں تو تم کیا ان پہ توقع رکھے ہوئے ہو؟ کیا ان کے اندر انسان دوستی پائی جاتی ہے؟ کیا یہ آپ کا فائدہ کریں گے؟ کیا یہ آپ کی بھلائی کریں گے؟ کیا آپ کے حقوق کی پاسداری کریں گے؟ کیا کوئی اخلاقی اقدار ان میں پائی جاتی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مسئلہ کیوں ہوا؟ کیونکہ مسلمانوں نے قرآن مجید کو اپنا دستور نہیں بنایا۔ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت ہے اور ہر دور میں ہمارے لیے ہدایت ہے، ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ آج بھی کیا ہے، ہم تعریف بھی کرتے ہیں دھونی کے کرتے ہیں کہ وہ دیکھو جی انگریز کہاں پہ پہنچ گئے۔ جو اسلام کے دعوے دار ہیں، جو نبی اعظم کے پیروکار ہیں، ان کے لیے رول ماڈل نبی اعظم کی ذات ہونی چاہیے، ان کے سامنے رول ماڈل یہ تو نہیں ہونے چاہیے نا۔ لیکن کیا کیا؟ یہاں تک کہ صرف رول ماڈل نہیں بنایا بلکہ ان سے بھلائی کی امید لیے ہوئے انہی کے پاس ہی جاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ استعمال کرتے ہیں، اور جس کو بھی وہ ظاہراً نوازتے ہیں وہ اسے اپنا بنا کے نوازتے ہیں۔ وہ پھر مسلمانوں کے حق میں ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا۔ اگر ہر کام میں اگر ہم قرآن کو آگے رکھ دیں تو آج ہمارا بھی ایک مقام ہوتا۔ ایران کیوں آگے ہے؟ اتنی مشکلات، منافقین میں بھی گھرا ہوا ہے، یہودیوں میں بھی گھرا ہوا ہے، اس کے باوجود ان کا یہ مقام کیوں ہے؟ یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ قرآن کو پکڑے۔ آگے خدا متعال فرما رہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کریم پروردگار فرما رہے جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب خلوت میں اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو راز اللہ نے تمہارے لیے کھولے ہیں وہ تم ان مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے ہو کہ وہ مسلمان اس بات کو تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف دلیل بنائیں گے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ کیا یہود نہیں جانتے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، خواہ وہ چھپائیں یا ظاہر کریں؟ اب یہاں پہ یہودیوں کی ایک اور بات بیان کی کہ یعنی میں نے ابھی چند منٹ پہلے گزارش کی نا کہ بتایا کہ ان کا ایک حوالے سے ایک مزاج ان کا منافقوں والا بھی ہے، یہ جانتے بوجھتے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں خدا فرما رہے جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، تو یہی منافق بھی کہتے تھے کہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، ادھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ان کا تو ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک صرف ان میں بھی یہ پائی جاتی ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، جب خلوت میں اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو راز اللہ نے تمہارے لیے کھولے ہیں وہ تم ان مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ وہ مسلمان اس بات کو تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف دلیل بنائیں گے؟ اب وہ راز کیا ہے؟ ان کی کتابوں میں رسول اعظم کی نشانیاں موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کچھ لوگ جو تھے وہ ان کو بتاتے تھے کہ ہماری کتابوں میں یہ نشانیاں موجود ہیں، تو ان میں ایسا منافق طبقہ موجود ہے جو انہیں علیحدگی میں کہتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ گے تو یہ تو ہمارے پاس ان کے پاس ایک ہمارا ویک پوائنٹ آ گیا، ان کے مذہب کی تو حقانیت کی یہ بہت بڑی دلیل ہو جائے گی کہ آپ کی کتاب، وہ تو کہیں گے کہ آپ کی کتابوں میں ہمارے نبی کی نشانیاں موجود ہیں۔ یعنی اس قسم کی منافقت ہے بھی علیحدگی میں جو اپنے لوگ ہیں انہیں کہتے ہیں بھی وہ باتیں نہیں بتانی۔ تو کیا ہم ان لوگوں سے بھلائی کی امید رکھ لیں؟ خداوند کریم نے اس میں واضح طور پر بیان کیا کہ یہ اس قسم کے مزاج کے لوگ ہیں، اور ساتھ خداوند متعال ان سے مخاطب ہے اور فرما رہے ہیں کہ یہود نہیں جانتے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی وہ کس سے چھپا رہے ہیں؟ خدا سے چھپا رہے ہیں۔ کون سی چیز ہے جو خدا کو نہیں پتا؟ اور کون سا علم ہے جو خدا کو علم نہیں ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کا علم نہیں ہے؟ خدا فرما رہے اللہ سب کچھ جانتا ہے، چھپائیں یا ظاہر کریں۔ اب ان تین آیتوں میں خداوند متعال نے اگر آپ دیکھیں تو مسلمان کو بھی تو جھنجھوڑا ہے، ان کی سرشت کو بیان کر کے مسلمان کو جھنجھوڑا ہے، بیدار کیے کہ آؤ قرآن کی طرف دیکھو،
کہ یہ پہلے کیا کر چکے ہیں اور آج کیا کریں گے آپ کے ساتھ. اس یہ خود سوچو، کیا آج ان سے بلائی کی امید رکھتے ہو؟ لیکن کیا مسلمان یہ کر رہے ہیں؟ مسلمان تو ان کے ساتھ ہوں کہ مسلمان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ کیا ہے کہ ادھر سے مسلمان حملہ کرتے ہیں تو مسلمان روکنے کے لیے، ادھر سے دوسرے وہ حملہ کرتے ہیں تو مسلمان کھلی اجازت دے رہے ہیں بھی جاؤ جتنی مرضی تباہی کر لو. کیا یہ قرآن کو پکڑا ہے؟ یہ قرآن کو اپنا ہادی بنایا ہے؟ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.